فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. جو حضرات بھی ہمارے سلسلہ درس میں شریک ہیں ان کے علم میں ہے کہ سورہ فرقان ہمارے زیر مطالعہ ہے. بڑی عظیم سورت، بہت جامع سورت. زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی سورت ہے، لہٰذا مکی صورتوں میں جو اسلوب بڑا نمایاں نظر آتا ہے، توحید کا بیان، آخرت پر ایمفیسس، پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات ان لوگوں کی طرف سے ہوتے رہے اس کا ذکر. بالکل آغاز ہی میں جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان لوگوں کی طرف سے یہ اشکال بھی سامنے آیا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی عالم یا عیسائی راہب سے کوئی تعلق قائم کر رکھا ہے.
اور کچھ معلومات وہاں سے اخذ کر کے پھر وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے یہ ہے کہ مجھ پر اللہ نے وحی نازل کی، معاذ اللہ۔ اب یہ ان کی طرف سے ایسا اعتراض تھا کہ جو بہرحال جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور ان کے پاس صرف واحد دلیل یہ تھی کہ آغاز وحی سے پہلے حضور کے جو سفر ہوتے تھے تجارتی سفر، مکے سے شمال کی طرف جاتے تھے تو شام کے سفر تھے، اسی طرح مکے سے جنوب میں یمن واقع تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بہت سے سفر کیے، لہٰذا ان لوگوں نے اپنے اس اعتراض کی بنیاد اس بات پر قائم کی کہ معلوم ہوتا ہے اس دور میں کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان تجارتی سفروں پر ہوتے تھے تو ان لوگوں سے کچھ معلومات اخذ کر لیا کرتے تھے، اس علاقے میں جا کر وہاں کوئی یہودی اگر عالم موجود ہے یا یہ کہ عیسائی کوئی راہب موجود ہے تو اس سے جا کر جو ہے ملاقات کرتے تھے، اور باتوں باتوں میں اس سے بہت سی معلومات حاصل کر لیا کرتے تھے، اور اب گویا کہ 25-30 برس کے بعد اب آ کر جو ہے وہ معلومات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب یہ اعتراض قرآن حکیم میں اس اعتبار سے کہیں اور موجود نہیں، اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پھر جو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، 5واں رکوع جو شروع ہوا ہے اس کائنات کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا، جیسا کہ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، یہ جو وسیع و عریض کائنات ہے اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں قائم فرمایا اس نظام کو، اور تورات میں یہ موجود ہے کہ 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا تھا۔ قرآن حکیم نے اس کی صاف نفی کر دی، سورہ قاف کی وہ آیت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ ہم نے یقیناً وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا تو کیا لیکن اس کے بعد ہم پر کسی قسم کی کوئی تکان طاری نہیں ہوئی۔ تو اس حوالے سے اس کائنات پر غور و فکر کرو، اور اس کی جو وسعت ہے، اس کی جو پہنائیاں ہیں، اس کا جو انتہائی مربوط نظام ہے، اس پر غور کرو گے تو تمہارے دل سے از خود جو ہے یہ صدا نکلے گی کہ واقعتاً اس کائنات کا جو خالق اور مالک ہے بڑی قوت کا حامل ہے، اس کے وجود کا کوئی تم تصور نہیں کر سکتے، اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لہذا وہی بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جتنی بھی صفات ہیں بدرجہ کمال، بدرجہ اتم، جس خوبی کا، جس خیر کا، جس بہتری کا، جس بھلائی کا آپ تصور کر سکتے ہیں بتمام و کمال موجود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ میں، لیکن یہ کہ آپ اس کے ساتھ الف لام کا جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں، اب یہ معرفہ بن گیا۔ علیم کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے جاننے والا، العلیم اللہ کی ذات ہے، وہ علم کے جس کی کنہ تک ہم رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم بھی زندہ ہیں، حیوانات بھی زندہ ہیں، لیکن الحی، جہاں تک حی کا معاملہ ہے، حش زندہ جو اس وقت موجود ہے وہ زندہ ہے، لیکن الحی ذات جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہمیں بھی کچھ قدرت حاصل ہے لیکن القادر ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو گویا کہ اس حوالے سے کوئی اچھائی، کوئی مثبت سے جس کا آپ تصور کر سکے وہ بترجہ کمال جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے۔ تو فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل، یہ آیت 2 آیات ہم نے پڑھ لی تھی لیکن پھر اس کا ترجمہ کر لیجئے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی اس معاملے کو، اس کائنات کے اس نظام کو جس طرح چلا رہا ہے، کیف مد الظل، کیسے وہ سائے کو لمبا کرتا ہے، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر ہم چاہیں تو اس سائے کو روک دیں۔ یہ سورج کا جو ایک نظام ہے، صبح طلوع ہوتا ہے، پھر نصف النہار پر پہنچتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے، تو تمہارے مشاہدے کی بات ہے۔ اگرچہ تم دیکھ رہے ہو سائے کو کہ سورج جب طلوع ہوا تو سایہ بہت لمبا تھا، انسان اگر کھڑا ہوا تو اس کے اپنے قد سے 10 گنا لمبا سایہ موجود ہے، لیکن جیسے جیسے سورج جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے سایہ گھٹتا جاتا ہے، تاکہ نصف النہار پر پہنچ کے سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ گویا کہ اپنے ذہن کو ذرا راجع کرو اس شے کی طرف کہ جو ہستی اس کو چلا رہی ہے، جس نے سورج بنایا ہے، جس نے اس کے اندر وہ روشنی رکھی ہے۔ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، اور پھر ہم نے اس سورج کو اس پر سب سے بڑی دلیل بنا دیا۔ ویسے بھی سورج جو ہے منبع حیات بھی ہے، منبع زندگی بھی ہے، اسی کی وجہ سے سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، اور پھر یہ کہ آسمان میں جا کر وہ کنڈنس ہوتے ہیں، بارشوں کا نظام چل رہا ہے اسی کی وجہ سے، موسموں کا نظام ہے تو اسی کی وجہ سے، پھر دن اور رات کا جو الٹ پھیر ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کے کمال کی۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، یہاں ایک بات جو پچھلی مرتبہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی، بعض مفسرین نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ چونکہ یہ مکی صورت ہے تو لہٰذا یہاں جو سورج کا ذکر کیا گیا تو اس سے صرف یہ ظاہری شمس یا ظاہری آفتاب مراد نہیں ہے،
بلکہ شرک کے جو گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے اس میں آفتاب نبوت اب ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ اب گویا کہ یہ اس آفتاب نبوت کی روشنی ہے، اس کی کرنیں ہیں کہ جو لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، وہاں سے رہنمائی حاصل کی جا رہی ہے، وہاں سے گویا کہ قرآن حکیم ہے کہ جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن میں کہا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، قرآن جو پیش کر رہے ہیں وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ تو یہ آفتاب نبوت اور رسالت اب پوری طرح نصف النہار پر پہنچنے کو ہے۔ جس طرح سورج اچانک ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے کسی سوئچ کو آن کر دیا اور سورج روشن ہو گیا، بلکہ آہستہ آہستہ صبح کے وقت جو ہے سورج کے اندر تمازت کم ہوتی ہے، پھر بالآخر نصف النہار پر پہنچ جاتا ہے۔ یہی معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا بھی ہے۔ جب کام شروع کیا تھا تو حضور پر ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی تھی، لیکن جیسے جیسے کام آگے بڑھا ہے گویا کہ روشنی جو ہے اور پھیلتی رہی، 2 سے 4 ہوئے، 4 سے 10 ہوئے، 10 سے 20 ہوئے، 20 سے 40 ہوئے ہیں، اس طرح گویا کہ ملٹیپلائی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح سورج کی روشنی اچانک ایک دم جو ہے 100% نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ اب گویا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب کہ آفتاب نبوت و رسالت نصف النہار پر چمکے گا اور اس کائنات سے ہر نوع کے شرک کا جو گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے وہ دور ہو جائے گا۔ تو گویا کہ سورج کی جو یہاں بات کی گئی تو ایک تو اس کی وہ طبعی ساخت ہے، دوسری طرف یہ کہ یہ سورج جو ہے جو منبع بنتا ہے ہمارے لیے روشنی کا، اسی طرح آفتاب نبوت و رسالت ہے جو رہنمائی اور ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے ڈھانک دینے والی شے بنا دیا۔ جس طرح سیاہ چادر ہوتی ہے، کسی شے کو وہ ڈال دی جائے تو وہ غائب ہو جاتی ہے، یہی معاملہ رات کے اندھیرے کا ہے کہ وہ ہر شے کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رات کے اوقات میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ عام طور پر انہی اوقات میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور مختلف قسم کی جو اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں اس کے جو اڈے سجتے ہیں، جس طرح مختلف بستیوں کے اندر اب تو شاید وہ رواج نہیں رہا، لیکن یہ کہ پہلے تو ہوا کرتا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا مقام ہوتا تھا جو گناہوں کا اڈا بن جاتا تھا، جسے ہم ریڈ لائٹ ایریا کہتے ہیں، اور وہاں کو دن میں اگر آپ چلے جائیں تو بالکل ویرانی ہے، بے رونقی ہے، لیکن رات کے اوقات میں معلوم ہوتا کہ زندگی پیدا ہو گئی۔ اب رات گویا کہ گناہوں کو اگرچہ اس کا جو اصل معاملہ ہے وہ ڈھانپ دینے کا ہے، لیکن گناہ اس کے اندر پھر پلتے ہیں اور ان کی پرورش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے اس رات کو تمہارے لیے ایک اوڑھنی بنا دیا ہے، جسے گویا کہ انسان اوڑھتے ہوئے کوئی چادر اپنے اوپر تان لے تو سو جاتا ہے، تو رات کو اللہ تعالیٰ نے تاریک رکھا۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور جو نیند تم لیتے ہو اسے تمہاری آرام کا ذریعہ بنا دیا۔ اب گویا کہ رات کی نیند آپ نے لی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا بھی تھا کہ کوئی شخص جو ہے تھکا ہارا ہے، بالکل ٹوٹا ہوا شخص جس کے اندر کوئی قوت اور توانائی ہے ہی نہیں، نڈھال ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ رات کی چند گھنٹوں کی اس نے نیند لی ہے اور صبح اٹھا بیدار ہوا تو معلوم ہوا کہ تمام طاقت اور توانائی اور جو کیلوریز آج کی اگر میں زبان استعمال کروں جو ایک دن پہلے اس نے کنزیوم کی تھی وہ تمام دوبارہ کے دوبارہ حاصل ہو گئی۔ اثر نو اس نے اپنے ہاتھ میں پھاوڑا پکڑ لیا، جنگل میں نکل گیا اور لکڑیاں کاٹ رہا ہے، یا کوئی مزدور ہے تو وہ اینٹیں توڑ رہا ہے، پھر وہ پورے دن کی توانائی خرچ کر کے رات کو پھر سوتا ہے، صبح پھر تازہ دم ہو جاتا ہے۔ تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ریجوینیشن کا ذریعہ بنا دیا ہے، تمہاری وہ جو کھوئی ہوئی توانائی ہے وہ تم دوبارہ حاصل کر لیتے ہو اور سکون اور اطمینان حاصل کرتے ہو۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور اسی طرح دن کو اللہ نے بنا دیا تمہارے دوبارہ اور جی اٹھنے کا دن۔ ایک تو وہ دن بھی ہے نا جس دن ہر انسان کو کھڑا کر دیا جائے گا اس کی قبروں سے نکال کر، گویا کہ انہی آیات کے اندر بین السطور جو ہے ایمان بالآخرت کا ذکر بھی ہو گیا، جیسا کہ وہ بہت جامع دعا ہے، بہت سے حضرات کو شاید یاد بھی آ گئی ہو، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی۔ صبح جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کی زبان پر جو دعا آنی چاہیے، اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر شخص کو ان چیزوں کی عادت ہو جائے اور آنکھ کھلتے ہی اس کی زبان پر از خود یہ الفاظ جو ہیں وہ جاری ہو جائے، کل حمد کل شکر کل شپاس اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری ہو چکی۔ رات کی نیند جو ہے وہ موت کے مساوی ہے، اسی طرح دوبارہ جو آپ اٹھے ہیں تو گویا کہ نئی زندگی آپ کو مل گئی، آپ کے باڈی فنکشنز پوری طرح کام کر رہے ہیں، دل بھی کام کر رہا ہے، کچھ تحت شعور میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو خواب کی شکل میں آپ کے اندر آپ جو ہے رات کو اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ بظاہر آپ بالکل ڈیڈ باڈی کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ صبح آپ اٹھے ہیں تو گویا کہ وہی شعور جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے سلب کر لیا تھا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، بہت ہی گہری آیت ہے، اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے انسان میں سے ایک شے، اس کی جان یا اس کا شعور اس کی نیند کی حالت میں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یہ موت کے وقت تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جان قبض کی،
واللتی لم تمت فی منامہا، اور جن پر ابھی موت کا وقت نہیں آیا تو رات کے اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ ان سے ایک شے کو سلب کر لیتا ہے۔ وہ کیا شے سلب کی؟ روح بھی موجود ہے، جان بھی موجود ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ رات کو روح نکال لی جاتی ہے، نہیں، روح تو موجود ہے، وہ شعور اللہ تعالیٰ اپنی طرف قبض کر لیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اس موت کو تو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے نا، جبکہ انسان کی جان قبض کر لی گئی، جان نکال لی گئی۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور جن پر ابھی موت کا وقت نہیں آیا، اللہ نے وہ اجل معین جو ہر شخص کے لیے رکھی ہے، ابھی اس کی جو مقررہ مدت ہے وہ پوری نہیں ہوئی، تو نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ ان سے ایک شے قبض کر لیتا ہے۔ یہ شے کون سی قبض کی جاتی ہے؟ انسان کا شعور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ اور کیا جب کہ جس شخص کو یہ عادت ہو چکی ہو، صبح آنکھ کھلتے ہی اس کی زبان کے اوپر یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہوں، تو جب وہ صبح قیامت اٹھے گا تو از خود اس کی زبان کے اوپر یہ الفاظ جو ہے جاری ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کے لیے کل حمد ہے، کل تعریف اسی ذات کے لیے جس نے آج مجھے دوبارہ زندہ کر دیا، اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری ہو چکی تھی، اور یہ موت وہ ہے جو واقعتاً موت تھی۔ اب آپ کتنے عرصہ حالت برزخ میں رہے ہیں، کتنا عرصہ قبر میں رہے ہیں، اور اس کے بعد کب قیامت ہوگی اور کب آپ کی جو ہے دوبارہ وہ اس جسم کے اندر جان ڈال کر آپ کو کھڑا کر لیا جائے گا۔ لیکن یہ کہ یہاں گویا کہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر دن کا جو آغاز ہو رہا ہے تمہیں دوبارہ ایک زندگی عطا فرما رہا ہے۔ اب تم دوبارہ کھڑے ہو گئے، پھر تمہاری وہ کھوئی ہوئی جو طاقت تھی اور رات کے آرام نے پھر دوبارہ تم نے اس کو حاصل کر لیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی بھیجتا ہے ان ہواؤں کو جو خوشخبری لے کر آتی ہیں اپنے دامن میں۔ دیکھیں ریاح کا لفظ قرآن حکیم میں، یہ ریح اور ریاح، ریاح اصل میں ریح کی جمع ہے، ریح کہتے ہیں ہوا کو، اور ریاح بہت سی ہوائیں۔ قرآن حکیم میں ریح کا لفظ آتا ہے اکثر و بیشتر اس ہوا کے لیے، اس طوفانی جھکڑ کے لیے جو اللہ تعالیٰ مختلف آبادیوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجتا رہا۔ جس طرح کہ قوم عاد کا ذکر آتا ہے، وعاد سورہ قمر کے اندر موجود ہے، وہاں بھی ریح کا لفظ ہے، ریح یوم نحس، جیسا کہ الفاظ ہیں، انتہائی منحوس دن تھا ان کے لیے جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ ریح بھیجی۔ اور اسی طرح عاد کا ذکر آیا سورہ حاقہ کے اندر، وہاں بھی یہ ذکر آیا، فسخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، وہ ہوا بھیجی کہ جو ان کے اوپر 7 دن اور 8 راتیں مسلسل چلتی رہی، اور وہ بہت قداور لوگ جو تھے وہ چٹانوں کے ساتھ پٹک پٹک کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو ریح کا لفظ عام طور پر آتا ہے اس ہوا کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا پیش خیمہ بن کر آ رہی ہے، اور ریاح کا لفظ جہاں بھی قرآن حکیم میں آیا وہ خوشخبری دینے والی ہوائیں، گویا کہ جو اپنے دامن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے آپ باران رحمت کہتے ہیں اس کی خوشخبری لا رہی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا، یہ دیکھیے وہ خوشخبری دینے والی ہوائیں ہیں بین یدی رحمتی کے جو اپنے دامن میں رحمت لیے ہوئے آ رہی ہیں۔ اور یہ تجربہ آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، جب ذرا ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کسی جگہ بارش ہوئی ہے، اور یہ بادل اب جو ہے بارش وہ اب گویا کہ بادل اس بارش کو ہمارے علاقے تک بھی پہنچا دیں گے، گویا کہ اپنے دامن میں وہ بارش کی خوشخبری لیتے ہوئے۔ اور کسی کسان کے لیے تو ظاہر ہے یہ بات بہت ہی بڑی خوشخبری کی ہوگی جس نے بڑی محنت کی ہے، اب وہ آسمان کی طرف نگاہ لگا کر بیٹھا ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت کا ظہور ہو، اور جو میری کھیتی ہے وہ لہلا اٹھے، جو میں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے، میں نے صبح و شام ایک کیا ہے، اس میں کھیتی اس کے اندر گوڈی کی ہے، پھر بیج ڈالا ہے، پھر اس کی تمام چیزیں جو ہے میں نے پوری کی ہے۔ اب اگر وقت پر بارش نہ ہوئی، خاص طور پر بارانی علاقوں کو خاص طور پر ذہن میں رکھیے، جن حضرات کا کچھ بھی تعلق ایسے علاقوں سے ہے تو ان کی تو پوری سال کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر اس سال بارش نہ ہو وقت کے اوپر تو انسان تو بالکل پابند سلاسل بن گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر رحمت اس کی ہوگی تو بارش نازل ہو جائے گی۔ تو وہ ہوائیں کہ جو اپنے ساتھ بارش کی خوشخبری لے کر آ رہی، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اسی طرح پھر ہم نے آسمان سے وہ بارش نازل فرمائی، وہ پانی نازل فرمایا جو پاکی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دیکھیے پانی کو طاہر اور مطہر کہتے ہیں کہ جو دوسرے کو پاکی دینے والا ہے اور خود بھی پاک ہے۔ اب وہی شے ہے نا، پاکی آپ کس شے سے حاصل کرتے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے دین کے اندر تیمم کی سہولت بھی ہے، اگر پانی اتنا کم ہے کہ آپ کے پینے کے لیے بھی کفایت نہیں کر رہا اور اگر آپ نے اس کو نہانے کے لیے استعمال کر لیا تو گویا کہ جو آپ کے جسم کی اصل نیڈ ہے وہ تو آپ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمارے دین کے اندر تیمم کا رستہ بھی کھلا ہے کہ اگر تم پانی نہیں پاتے تو اس صورت میں فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی جو ہے اسے تیمم کر لو۔
لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پانی کے ذریعے جو ایک نظافت اور طہارت جو حاصل کی جاتی ہے وہ عام طور پر بہت ہی جس انسان کے لیے بڑی اطمینان کن ہوتی ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں استنجا کے لیے ڈھیلے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن حکیم میں جو ذکر ہے جہاں خاص طور پر کہا گیا وہ لوگ کہ جو اپنی پاکی کا خوب اہتمام کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، پاکی میں مبالغہ جو لوگ حاصل کرتے ہیں، پاکی خوب اچھی طرح حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے۔ لیکن یہاں بھی ہمارے دین کے اندر ایک توازن موجود ہے، پانی کو ضائع کرنا اس کے لیے بھی شدید وعید آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایک چھوٹا سا لوٹا اس سے پوری وضو کر کر آپ نے دکھایا، بلکہ آپ نے تو یہ فرمایا اگر تمہارے دروازے کے باہر نہر بہہ رہی ہے اور وہاں تم اگر وضو کر رہے ہو تب بھی پانی زیادہ استعمال نہ کرو، حالانکہ نہر تو بہہ رہی ہے۔ یہ گویا کہ مبالغے کی انتہا ہو سکتی ہے، وہاں پانی کی کمی کا کوئی امکان نہیں، لیکن جس شخص کو عادت پڑ جائے گی پانی ضائع کرنے کی، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض حضرات وضو کر رہے ہیں اور مسجد میں کہیں گئے اور ٹوٹی کھولی تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک عضو کو جو ہے ایسے مانج رہے ہیں اور اتنا پانی ضائع کر رہے ہیں، اور درمیان میں جو تھوڑا سا وقفہ آیا یہ نہیں کہ ٹوٹی کو بند کر دیں، بلکہ کہ ٹوٹی اسی طرح دھڑ دھڑ اس میں سے پانی نکل رہا ہے، لیکن یہ کہ بڑے غافل ہیں، وہ اپنی خوب اچھی طرح خلال کر رہے ہیں اور پانی ضائع ہو رہا ہے۔ تو پانی کو ضائع کرنے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی منع فرمایا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ ماء طہورا، وہ پانی کے جس سے تم پاکی حاصل کرتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا جو تمہارے اس جسم کی بھی، جسے آپ کہیے سب سے بڑھ کر ضرورت ہے۔ ہوا میں آکسیجن ہے، وہ تو آپ کو نظر نہیں آ رہی نا، ہمیں تو نہیں معلوم اس ہوا میں سے آکسیجن ہمارا جو ہے پھیپھڑا وہ جذب کر رہا ہے جیسے ہم انہیل کرتے ہیں، لیکن پانی تو ایک مادی شے ہے۔ اگر پانی آپ کو حاصل نہیں ہوگا اور آپ کے اوپر پانی بند کر دیا جائے تو ظاہر ہے انسان کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہے، 5 6 7 دن، اس کے بعد شدید ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی اور انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو تمہارے اس مادی جسم کے لیے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ شے پیدا کی، تو اس حوالے سے تمہاری مادی ضرورت تو ہے ہی، لیکن اس کے ذریعے جو تمہیں ایک باطنی سکینت حاصل ہوتی ہے، غسل کرنے کے بعد جو تمہارے اندر انبساط پیدا ہوتا ہے، پہلے ناپاک تھے اب پاک ہو گئے۔ اسی طرح بڑی تاکید کی گئی ہے اگر تمہارے بس میں ہو تو ہر وقت وضو کی حالت میں رہو۔ اگر آپ گئے ہیں بیت الخلاء گئے ہیں، استنجا آپ نے کیا ہے، باہر نکل کے وضو کر لیجئے، اب گویا کہ آپ کے اندر جو ایک اطمینان حاصل ہوگا کہ میں پاک حالت میں ہوں، کسی لمحے بھی موت مجھے جو ہے آ دبوچ سکتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے حضور جب میں حاضر ہوں تو یہ ظاہری طہارت اور ظاہری جو ہے جسے آپ کہیے پاکیزگی اور نفاست بھی مجھے حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آسمان سے وہ پانی بھی نازل فرمایا جس سے تم طہارت حاصل کرتے ہو، پاکیزگی حاصل کرتے ہو، لِنُحْيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیں۔ اور پانی کا بہت بڑا اعجاز ہے، وہ حضرات کے جو کہیں ریگستان میں رہنے والے ہیں یا یہ کہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ہیں، دھوپ کی گرمی کی وجہ سے وہ پودے جو نوزائیدہ ہوتے ہیں وہ بالکل جھلس جاتے ہیں، لیکن یہ کہ جیسے ہی پانی جو ہے بارش نازل ہوتی ہے، بارہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو وہ پورا کا پورا پہاڑ گویا کہ سبز رنگ کا قالین اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے۔ سبزہ آپ کو ایسے نظر آتا ہے، کہیں کوئی را ایریا نظر نہیں آ رہا۔ یہ پانی کی برکت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمین کے اندر بیج موجود تھے، اس کے اندر قوت نمو بھی موجود تھی، پانی نے آ کر اس کو سیراب کیا اور اس کے اندر زندگی پیدا ہو گئی۔ یہی معاملہ انسان کی روح کا بھی ہوتا ہے۔ اگر کہیں انسان کے نفسانی اور حیوانی تقاضے اس درجے غالب آ گئے کہ روح اندر کہیں دب گئی، وہ مردہ ہو گئی یا گویا کہ بالکل مرنے کے قریب ہے، یہی وحی آسمانی جو ہے قرآن حکیم کی آیات یہ بارش کی شکل میں جب اس پر نازل ہوتی ہیں تو اس کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ حدید جو اس موضوع پر بہت اہم سورہ مبارکہ ہے، وہاں فرمایا گیا کہ ہم نے پانی کو پیدا کیا اور پھر یہ کہ اس کو جو نازل کیا ہے تو تم دیکھتے ہو، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ وہ ایمان کا ذکر ہو رہا ہے، ایمان کے مباحث چل رہے ہیں، تم دیکھتے نہیں، مشاہدہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو اگر تم محسوس کرتے ہو کہ تمہارے دل کی کھیتی مردہ ہو رہی ہے تو یہ آیات قرآنی ہیں کہ جو ان کے اندر ایک زندگی پیدا کر دے گی۔ اب وہ ہے کہ وہ دل کی کھیتی تمہیں لہلہاتے ہوئے محسوس ہوگی۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون ان المصدقین والمصدقات۔ دل کی کھیتی کو زندہ کرنے کا ایک ذریعہ قرآن نے بتا بھی دیا، اور وہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ صدقہ کرو، صدقہ کرنے والے مرد بھی اور صدقہ کرنے والی عورتیں بھی۔
اس لیے کہ اس دنیا کے ساتھ انسان کے جی کا کھب جانا یہ کل کا کل روپے پیسے کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے۔ اس مال و دولت کی محبت جو ہے اس کو دل سے نکالو گے، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور لوگوں کو قرض حسن دینے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کی کھیتیاں پھر لہلہا اٹھیں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ ایمان پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن حکیم ہے، اس کی تلاوت ہے، اس پر غور و فکر ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر تذکر و تدبر کرنا ہے۔ تو تم دیکھتے ہو کہ ہم نے لنحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ اس پانی کے ذریعے ہم اس مردہ زمین کو زندہ کر دیں، ونسقیہ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا، اور اسی پانی میں سے پلائیں ان کو جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، جن میں بہت سے مویشی بھی ہیں اور انسانوں کی کثیر تعداد بھی ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو تھر کا علاقہ ہوتا ہے جہاں قحط سالی ہوتی ہے، جس سال بارش نہ ہو، آپ نے کبھی اخبارات کے اندر وہ خاص طور پر وہ تصاویر بھی دیکھی ہوں گی، مویشی جو ہیں بالکل ہڈیوں کا پنجر بن گئے، انسانوں کے بچے ایسے ہیں جو پہچانے نہیں جاتے، معلوم ہوتا ہے کہ ہڈی اور کھال کے سوا کوئی شے ہے ہی نہیں، گوشت نامی یا چربی نامی شے تو بہت دور کی بات ہے، اور اسی کے اندر کتنے ہی، ابھی بھی آپ نے پچھلے دنوں بھی اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ غالباً سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں بچے جو ہیں وہاں جو ہے وہ ان کے اوپر وہ ہلاک ہو گئے صرف اس وجہ سے کہ پانی موجود نہیں ہے۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور تاکہ اسی پانی کو ہم پلائیں اپنی مخلوقات میں سے، وہ بھی کہ جو مویشی ہیں، ظاہر ہے مویشی ہمیں استعمال کرنے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا انہیں ہمارے لیے، ان کا گوشت ہم کھاتے ہیں، ان کا دودھ ہم پیتے ہیں، ان کے اور جسم کے مختلف اعضاء ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں، ان کی کھالوں سے جو ہے خیمے بنائے جاتے ہیں، اور اونٹ کو ذبح کر کے اگر اونٹ کی کھال دیکھی جائے تو معلوم ہوتا ہے وہ تو پورے خیمے کی شکل میں موجود ہے، جس قرآن حکیم میں سورہ نحل کے اندر ان کے ان مویشیوں کے ذریعے جو جو تم منفعتیں حاصل کر رہے ہو اس کا ذکر بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ مما خلقنا انعاما، جو تمہارے مویشی ہیں ان کو بھی ہم اس پانی میں سے پلاتے ہیں، واناسیا کثیرا، اناسی ناس کی جمع ہے، وہ بہت کثیر تعداد میں جو انسان ہیں ان کو بھی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے یہاں دیکھیے صرفناہ، ہم نے تصریف فرما دی ہے، ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔ یہ ہو کی ضمیر کس طرف ہے؟ اگر فوری طور پر جو اس سے پہلے بحث چل رہی ہے اس کو ذہن میں رکھیں تو پانی کی طرف ہے، گویا یہ تصریف ماء ہے، یہ پانی کی تقسیم ہے جو ہم نے کی ہے، جسے ہم واٹر سائیکل کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ پانی جو ہمیں پینے کے لیے حاصل ہو رہا ہے کہاں سے آیا؟ زمین میں آپ نے ڈیپ بور کیا 600-700 فٹ، وہاں سے بڑے پاورفل ٹربائنز لگے ہوئے ہیں، وہ پانی آپ کے لیے برآمد کر رہا ہے۔ زمین میں پانی کہاں سے آیا؟ آسمان سے بارش برستی رہی، جیسا کہ جو لوگ بھی اس زمین یا اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں جانتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سال بارش برسی، جس کی وجہ سے بڑے بڑے پانی کے ذخیرے جو ہے وجود میں آ گئے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ 2/3 یا 3/4 حصہ اس زمین کا پانی پر مشتمل ہے، جو خشکی کا ایریا جس پر انسان بستے ہیں، اور اس کا بھی کتنے % ہوگا جہاں انسان بستے ہیں، ورنہ یہ کہ بہت بڑا ایریا تو وہ ہے جو صحرا ہیں، جہاں جنگلات ہیں، جہاں انسانوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو 3/4 یا 1 یا 2/3 حصہ جو پانی ہے وہ کہاں سے آیا؟ اب جو ہمارے ہاں جو بھی مختلف تھیوریز ہیں اس میں پھر گویا کہ لاکھوں نہیں کروڑوں سال پانی برسا، اور یہی پانی پھر زمین میں جذب ہوا۔ اب آہستہ آہستہ وہ واٹر لیول جو ہے نیچے ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ جس طرح اس کو نکال کر ضائع کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح، پہلے ہی میں نے بیان کیا تھا، جب یہاں ماڈل ٹاؤن میں ہم لوگ آئے تھے 77 کی بات ہے، تو یہاں پانی بہت سہولت کے ساتھ 70-80 فٹ پر برآمد ہو جاتا تھا۔ اب آپ اگر آج بور کریں گے تو وہ آپ کو کم سے کم 130-140 فٹ تک پہنچ گیا نیچے، وہ واٹر لیول جو آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ پھر یہ جو بھی پانی ہے، بارش ہے نا، جو پانی بڑی زمین پر برس رہی ہے اس میں جذب ہو رہا ہے۔ پھر وہ جو بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں جہاں کروڑوں ٹن پانی برف کی صورت میں موجود ہے، وہ ہر سال وہاں سے پگھلتا ہوا آپ کے چشمے دریا کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ تمام ان گلیشیئرز کا پانی ہے جو پگھلتا ہوا یہاں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ پورا واٹر سائیکل ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، اس پانی کو ہم نے تقسیم کیا تمہارے مابین، اس کا ایک ہم نے سائیکل بنا دیا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے یہی دریاؤں کا پانی اور پھر ہمارے ہاں سے جو بھی پانی استعمال ہونے کے بعد نکلتا ہے انہی دریاؤں میں شامل ہو کر بالآخر سمندر میں پہنچ جاتا ہے۔ اب وہاں سے پھر زیرو سے پھر دوبارہ شروع ہو گئی بات۔ اب وہ جو سورج کی ہیٹ ہے وہ پڑی، آبی بخارات پیدا ہوئے، وہ آسمان کی طرف گئے، اوپر جا کر کنڈنس ہو گئے، تیز ہوائیں چلی، وہ بادلوں کی شکل میں وہ پھر آ کر اس خشک زمین کے اوپر برسنے لگیں۔ یہ پورا کا پورا ایک سائیکل چل رہا ہے۔ تو بعض حضرات نے، بلکہ اکثر و بیشتر مفسرین نے یہاں وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ،
کہ ہم نے اس پانی کو تقسیم کر دیا، اس کو ایک سائیکل کی شکل میں تمہارے اوپر مسلط کر دیا، تمہارے اوپر قائم کر دیا، لیذکروا، تاکہ تم ذرا غور تو کرو کہ وہ ہستی جس نے یہ سائیکل بنایا ہے وہ کس درجے طاقت کا مالک ہے، کس قدر اس کا نظام محکم ہے، کہاں سے تمہیں پانی پہنچا رہا ہے۔ اور پانی نہ ہو تو انسان کی زندگی ممکن نہیں، انسان کے حیوانات میں سے بھی کوئی شے زندہ نہیں رہے گی۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن لوگوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو اڑے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں ڈٹائی کے ساتھ، اور اس کے اندر سوائے ناشکری کے اور کچھ نہیں۔ اتنی بڑی بڑی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کے اندر جذبہ تشکر پیدا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی معنی کہ اللہ کا اپنے زبان کے ذریعے بھی شکر کرے، اپنے دل کی گہرائیوں سے بھی شکر کرے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اعضاء و جوارح کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی سیرت و کردار کے ذریعے گویا کہ یہ سب سے بڑا مظہور ہوگا کہ واقعتاً یہ بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے۔ شکر باللسان بھی ہے، شکر بالقلب بھی ہے، شکر بالجوارح بھی ہے، شکر بالاعضاء بھی ہے، اعضاء بھی ہے۔ اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے اللہ کی جو ہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہاں ایک تفسیر، جو ایک مفہوم اس اعتبار سے بھی وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، اس لیے کہ قرآن حکیم میں تصریف قرآن حکیم کی آیات کے لیے بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کی آیات کو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، سورہ کہف کے بالکل درمیان میں بھی وہ آیت موجود ہے کہ اس قرآن کو ہم نے مختلف اسالیب پر، مختلف تصویر و مختلف باتوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے مختلف انداز میں ہم نے اس کو آیات کو بار بار، جسے آپ ریپیٹڈلی کہتے ہیں، ہم لے کر آئے ہیں۔ تصریف اس اعتبار سے بھی ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اب ان لوگوں کی طرف سے جو ایک اعتراض پہلے بھی ہوا، ہم نے پڑھا تھا، بلکہ اسی سورہ مبارکہ میں شروع میں وہ آیات بھی ہم نے پڑھی جس میں الفاظ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نازل کر دیتا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کی قدرت حاصل ہے تو وہ اس پر بھی تو قدرت رکھتا ہے نا کہ ہم میں سے ہر شخص کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود ہم سے کلام فرماتا یا اپنی وحی جو ہے ہم تک ڈائریکٹ بھیج دیتا، تو اب ہمیں کسی رسول کی نبی کی حاجت ہی نہیں تھی، ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے۔ لہذا یہاں جو فرمایا گیا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی کے اندر کسی ڈرانے والے کو، ڈر سجھانے والے کو بھیج دیتے۔ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کی قدرت حاصل نہیں ہے، ہر محلے کے اندر ہم کسی ایسی شخصیت کو بھیج سکتے تھے جس کے ساتھ ہم اپنی وحی کے ذریعے اپنا کانٹیکٹ قائم کرتے اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا اور رہنمائی جو ہے اس کا سرچشمہ بن جاتا۔ ہم یہ کر سکتے تھے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا ہے کسی قوموں کی طرف۔ یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ یا تو ہر شخص سے خود کلام فرمانے لگ جائے، یا ہر شخص پر انڈیویجولی وحی جو ہے وہ نازل کرنا شروع کر دے، یا یہ کہ ہر بستی کے اندر، ہر محلے کے اندر اللہ تعالیٰ الگ الگ نبی اور الگ رسول کو بھیجے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم یہ کر سکتے تھے، لیکن یہ ہماری سنت نہیں، ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کافر جو اعتراض کرتے چلے جا رہے ہیں، جو ان کی طرف سے بار بار مختلف اعتراضات سامنے آ رہے ہیں، اور جس قسم کے اشکالات یہ پیدا کر رہے ہیں، جس طرح آپ سے مطالبے کر رہے ہیں، جس طرح آپ کے اوپر دھونس جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ٹیمپٹیشن کے ذریعے بھی آپ کو جو ہے وہ اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ معاملہ ان لوگوں کی طرف سے کئی دفعہ ہوا کہ وفد کی صورت میں حضور کے پاس گئے ہیں اور جا کر کہا کہ آپ ہمیں اشارہ کیجئے، اگر آپ کی کہیں خیال ہے فلاں خاندان کے اندر شادی کرنے کا تو ہم آپ کی طرف سے پیغام لے جانے کو تیار ہیں۔ ہم نے آج تک کسی کو اپنا بادشاہ نہیں مانا، لیکن آپ کو ہم اپنا بادشاہ بھی قبول کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں، جو توحید کی بات ہے، اور یہ جو ہمارے جھوٹ، جو ہمارے یہ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں ہمارے خدا ہیں، یہ دیویاں اور یہ دیوتا، ان کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں کہ یہ باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ باتیں کہنے سے باز آ جائیں۔ اب یہ اس قسم کی بہت سی ٹیمپٹیشنز کی گئی ہیں، لہذا فرمایا گیا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، ان کافروں کی باتوں میں آپ نہ آئیں۔ ان کی طرف سے لالچ بھی ہے، ٹیمپٹیشنز بھی ہے، ان کی طرف سے سختی اور پرسیکیوشن بھی ہے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت سے رک جائیں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے اس طاقت کے ذریعے، وہ جہاد جو بہت بڑا جہاد ہے۔ یہاں بہی کا صیغہ جو ہے وہ قرآن کی طرف ہے، تمام مفسرین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا نا کہ پہلی دو آیات پہلے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اگرچہ پہلے جو ذکر ہو رہا ہے وہ واٹر سائیکل کا ہو رہا ہے، پانی کا ذکر ہو رہا ہے کہ آسمان سے ہم نے بارش نازل فرمائی ہے جس کے ذریعے جو ہے اس مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، اس کے ذریعے تم ایک ظاہری طہارت بھی حاصل کرتے ہو،
لیکن یہ کہ بہرحال تصریف آیات جو ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں تصریف کی ہے، آیات آ رہی ہیں، مختلف الفاظ ہیں اس کے، مختلف اس کے اندر جو ہے اسالیب ہیں، لیکن مضمون ایک ہی ہے، توحید کا مضمون ہے، ایمان بالآخرت کا موضوع ہے، اور اسی طرح جو ہے ایمان بالرسالت کا موضوع ہے، لیکن تصریف آیات ہے۔ تو وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور پھر یہ کہ اس قرآن کے ذریعے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کریے، بہت بڑا جہاد۔ اور واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ اعلیٰ انقلاب سمجھنا چاہیں گے تو وہ قرآن حکیم ہے۔ اول روز سے جو بات شروع کی وہ قرآن کی بات، اپنا فلسفہ اپنی منطق حضور نے کبھی پیش نہیں کی، جہاں گئے ہیں جا کر قرآن کی آیات جو ہے سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی برہان، سب سے بڑی حجت تو قرآن حکیم کی آیات ہے نا۔ اور پھر یہ کہ آپ کا جو پورا پروسیس ہے، قرآن حکیم تو اصل میں اس اعتبار سے سیرت کی کتاب بھی بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلابی پروسیس تھا جو پورا، وہ معلوم ہوتا ہے، قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، جیسا کہ غالباً مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ قرآن تو اس شخص کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ شخص جو کسی دینی تحریک میں شامل نہ ہو۔ اس لیے کہ تحریک میں شامل ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تھی، جو آپ کی تنظیم تھی، جو آپ کی تحریک تھی، کس سٹیج پر تھی کہ قرآن کی آیات نازل ہوئی، اس کے بعد پھر کون سی سٹیج آئی، پھر کیا ہوا۔ آپ کو معلوم ہے مکی دور کے اندر تو حضور کی طرف سے آرڈر آف دا ڈے کیا تھا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بدے رکھو۔ لیکن یہ کہ ہجرت فرمانے کے بعد وہ معاملہ بالکل کنورس ہو گیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس دن کہہ دیا گیا، یہ قرآن حکیم میں سورہ حج میں آیت موجود ہے کہ آج ہاتھ کھول دیے گئے ان لوگوں کے جن پر ظلم ہوا تھا، گویا کہ اب تمہیں اجازت ہے کہ تم اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے بھی دے سکتے ہو۔ اب یہ جو انداز ہے قرآن حکیم میں، گویا کہ ایک پورا ایولیوشن کا پروسیس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں گاہے بگاہے اور حالات کی موافقت میں وہ قرآن حکیم کی ہدایات بھی نازل ہوتی رہی۔ تو وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو آپ کا اعلیٰ انقلاب تو قرآن ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام فوراً میرے ذہن میں آ گیا، نجاشی کے دربار میں جب حاضری ہوئی ہے اور اس نے پوچھا تمہارے ہاں جس کو تم لوگ کہتے ہو کہ کوئی رسول وہاں مبعوث ہوا ہے، اس کی دعوت کیا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات جو ہے غالباً ابتدائی 40 آیات پڑھ کر سنا دی، اور کوئی تقریر کرنا یا کوئی اپنی منطق بٹانا اور اپنے جو ہے حق میں کوئی دلائل دینا کوئی شے نہیں۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ تھا کہ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے قرآن میں عیسیٰ کے بارے میں جو شے موجود ہے، عیسیٰ تنکا بھر بھی اس سے زائد نہیں تھے۔ حالانکہ نجاشی کون تھے؟ عیسائی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن حکیم کے اندر وہ ایک جسے آپ کہیے اکثر انگیزی موجود تھی نا، جس نے ان کو مسخر کر لیا۔ تو وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اب گویا کہ جو مختلف ڈائمنشنز ہیں، ادعو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ۔ دعوت و تبلیغ کی بات ہوگی تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس کی 3 ڈائمنشنز کو واضح کر رہی ہے۔ تم دعوت دو لوگوں کو بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، یہاں کون سی شے مراد ہے؟ اعلیٰ ترین علمی سطح کے اوپر، اعلیٰ ترین فلسفیانہ سطح کے اوپر، اعلیٰ ترین حکیمانہ سطح کے اوپر یہ قرآن کے ذریعے دعوت ہوگی۔ والموعظۃ الحسنہ، اور دوسرے درجے میں ایک سیڑھی جب آپ نیچے اتریں گے تو مواعظ حسنہ ہے، گویا کہ عام انسانوں کے دلوں کو موم کر دینے والی چیزیں تو وہ ہوتی ہیں نا جسے آپ واعظ کہتے ہیں، جسے آپ نصیحت کہتے ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر واعظ کیا ہوگا؟ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ہاں اگر کہیں مجادلے کی نوبت بھی آ جائے تو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ، بہت ہی احسن طریقے کے ساتھ مجادلہ کرو۔ مناظرہ بھی ہمارے دین میں منع نہیں کیا گیا، لیکن مناظرے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کا مخالف اگر کہیں غلط زبان اور غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے، یا یہ کہ اس کے اندر کہیں تلخی در آئی ہے تو رد عمل میں آپ کے اندر بھی تلخی پیدا ہو جائے۔ یہاں آپ کو حکمت سے کام لینا ہوگا۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، بہترین طریقے سے، انتہائی احسن طریقے کے ساتھ مجادلہ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم آپ کو اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی، علامہ اقبال کے فارسی کے اشعار مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے لیکن اس کے میں یہ مضمون موجود ہے کہ یہ جو شمشیر قرآنی ہے اس کے ذریعے اپنے نفس کو کچلو، اس لیے کہ اس قرآن کے ذریعے وہ ایمان پیدا ہوگا کہ جو آپ کو غلبہ دے گا آپ کی نفسانی خواہشات کے خلاف۔
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے احساس سے لرزہ و ترسا رہا، اپنی خواہشات نفس کو لگام دے کر رکھی، اسے روکے رکھا۔ اس میں بھی سب سے بڑا سہارا اور سب سے بڑی معاونت جو آپ کو حاصل ہوگی اس قرآن کے ذریعے حاصل ہوگی، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اور یہی نقشہ چشم فلک نے دیکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس وقت تک تو جزیرہ نما عرب کی حد تک اسلام کا غلبہ ہوا تھا نا۔ حضرت عمر کے دور میں کہاں کہاں تک اسلام پہنچا ہے، اور یہ تشبیہ آپ نے اکثر و بیشتر کتابوں میں پڑھی بھی ہوگی، آپ کی سماعت میں بھی آئی ہوگی کہ مسلمان مجاہد کا جو ایک نقشہ تھا، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہے۔ یہ قرآن ہے کہ جس کے ہم امین ہیں، اور اس قرآن میں جو نظام نازل کیا گیا ہے، جو نظام موجود ہے، جو شریعت موجود ہے، اس کو غالب کرنا، اس کو قائم کرنا ہمارا مشن ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ آتا ہے، جب کہیں جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یا تو یہ کہ اسلام قبول کر لو، ہمارے بھائی بن جاؤ گے، آپشن نمبر 1 یہ ہے۔ آپشن نمبر 2 کیا ہے کہ اگر تم اپنے مذہب پر رہنا چاہتے ہو تو چھوٹے ہو کر رہو، یہاں سسٹم کوڈ آف لائف جو ہے وہ اسلام کا قائم ہوگا، قرآن کا نظام ہوگا، لیکن تمہیں چھوٹے ہو کر رہنا ہوگا۔ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جزیہ دو اور چھوٹے ہو کر رہو، یہاں سسٹم اسلام کا ہوگا۔ اگر یہ دونوں آپشنز تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہے تو پھر یہ تلوار ہے جو تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی، اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ الارض للہ والحکم للہ، یہ زمین اللہ کی ہے اور یہاں اللہ ہی کا حکم، اللہ ہی کی شریعت بالا تر ہونی چاہیے۔ یہ وہ فریضہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کاندھوں پر منتقل کیا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، وہاں بھی تبلیغ ہو رہی ہے کس شے کی؟ اس قرآن کی۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا آج جو لوگ یہاں موجود ہیں ان پر لازم ہے، ان کے ذمے ہے اس قرآن کو پہنچانا ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اب یہ تمام چیزیں گویا کہ کل کی کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انقلابی جد و جہد ہے وہ گھوم رہی ہے قرآن کے نزد، اسی کے گرد۔ جیسا کہ قرآن میں 4 مقامات پر جو جسے آپ منہج کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم انقلاب برپا فرمایا تھا، طریقہ کار کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 مقامات پر ریپیٹ کیا گیا کہ ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، اس کے ذریعے ایمان پیدا ہو رہا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کر رہے ہیں، تزکیہ بھی قرآن کے ذریعے، وہی آیات ہیں کہ جو ان کے باطن کو سنوار رہی ہیں، نکھار رہی ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب تو خود قرآن ہے، شریعت، اور انہیں تعلیم دیتے ہیں شرعی احکامات کی بھی اور حکمت اور دانائی اور وزڈم کی بھی۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں گویا کہ اسی قرآن کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اگر بالکل پہلی سطح ہے کہ ہمیں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہے، وہاں بھی جس قوت اور جس پاور جسے ہم تقوی اور ایمان کہتے ہیں، اگر اس کی ضرورت ہے تو وہ بھی قرآن ہے، اس کا منبع۔ دوسری سطح پر آ جائیے، بگڑے ہوئے جی سو کال یا نام نہاد جو ہمارے ہاں اسلامی معاشرہ ہے، کون سی اسلامی اقدار ہیں جو ہمارے نزدیک اس وقت راجے ہیں؟ ہمارے ہاں تو جس کو آپ کی ہماری معیشت جو ہے سود پر منحصر، ہمارے ہاں جسے آپ پردہ کہتے ہیں، ستر کہتے ہیں، حجاب کہتے ہیں، عفت و عصمت کہتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ مفقود ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں گویا کہ جسے آپ کہیے شیطان ننگا ناچ رہا ہے نا، اس سطح پر بھی اگر آپ کو کام کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کا سینٹرل ایکسس کیا ہوگا؟ قرآن۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور اعلیٰ ترین سطح جو جہاد کی ہے، قتال فی سبیل اللہ، وہاں بھی آپ کے پاس اصل سورس ایمان اور تقوی پیدا کرنے کا اصل جسے آپ کہیے کہ سب سے بڑی سوچ وہ قرآن حکیم ہے۔ تو وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر جہاد کیجئے، ان کے ساتھ بہت بڑا جہاد۔ جہاد کے حوالے سے وہ حدیث بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تھا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے افضل جہاد کی شخص کا ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اپنے ہاتھ میں تلوار لو اور نکل کھڑے ہو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے، یہ سہج ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرو، یہ جہاد بنیادی جسے آپ کہیے کہ اہم ترین جہاد ہے۔ اس وادی کو کوئی شخص سر کر نہ سکا،
اور خارج میں تلوار ہاتھ میں نکل کر لے کھڑا جو ہے باہر نکل کھڑا ہوا کہ شاید مجھے اب دین کو غالب کرنا ہے. نماز 5 وقتہ کی پابندی تو کر نہیں سکتا. یہاں گویا کہ نفسانی خواہشات جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے بالاتر ہو گئی. جسم آرام چاہتا ہے لہذا فجر کی نماز گئی. عصر کے وقت تو کاروبار بڑا عروج پر ہوتا ہے, عصر کی نماز نکل گئی. رات کو ویسے نڈھال پڑے ہوتے گھر پہنچتے ہیں تو عشاء کی نماز نکل گئی. لیکن معلوم ہوا کہ نہیں جی خارج میں تو جہاد اور قتال کرنا ہے. تو یہ شے گویا کہ جس کے درمیان کوئی عدم ہے جسے آپ کہیے موافقت نہیں ہے, بالکل ایک دوسرے کے پول اپارٹ ہے. اگر جہاد ہوگا تو سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف ہوگا, جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین جہاد قرار دیا. ایک افضل ترین جہاد ہے, افضل الجہاد ہے. افضل ترین جہاد اسی شخص کا ہوگا کہ تم کہو کسی ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق, اور اس میں اپنی جان کو بھی پرواہ نہ کرو. اگر تمہاری جان لیتا ہے تو لے لے, لیکن یہ کہ کلمہ حق کہنے سے باز نہ ہو. اور بہت سی مثالیں ایسی ہیں, لوگوں نے جو ہے اپنی جان قربان کی ہے لیکن حق بات سے پیچھے نہیں ہٹے. وہ اعلیٰ ترین جہاد ہے. لیکن جسے آپ افضل جہاد کہیں گے, جسے آپ بنیادی, جسے آپ اہم ترین جہاد کہیں گے, اس کے لیے تو حضور نے فرمایا, جب صحابی نے سوال کیا تھا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ, تو حضور نے کیا فرمایا تھا جواباً؟ ارشاد فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ, اپنے نفس کے ساتھ کشمکش, اس کے ساتھ مجاہدہ, اور اسے اللہ کا مطیع فرمان اور فرما بردار بنانے کی کوشش کرنا, یہ اہم ترین جہاد ہے. تو آپ نے نفس کے خلاف جہاد ہو, بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد ہو, یا دین کو قائم کرنے کے لیے, اس کی سربلندی کے لیے قتال فی سبیل اللہ ہو, ان تمام کے لیے جو مرکزی کردار جو شے ادا کرنے والی ہے وہ قرآن حکیم ہے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیجئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کو دیکھ لیجئے, یہ تمام جہاد آپ کو درجہ بدرجہ نظر آئیں گے. بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ 10,000 قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے. اور یہ کب کی بات ہے؟ سن 7 کی فتح مکہ. گویا کہ ابھی ہجرت فرمائے ہوئے کل 7 برس ہوئے تھے, 7 یا 8 برس, اور اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو عظیم الشان فتح عطا فرما دی. وہ نتیجہ کس شے کا تھا؟ ایک فرد سے دعوت کا آغاز ہوا, اور دعوت کا انر کور قرآن حکیم, اسی سے وہ آتش شوق لوگوں کی بھڑکی ہے, ایمان کے جذبات پیدا ہوئے ہیں, منظم ہوئے ہیں, ان کا تزکیہ ہوا ہے, ان کے اندر ایمان کی بہار آئی ہے, اور پھر یہ حق کا کوڑا جو ہے باطل کی پیٹھ پر برسا ہے. غزوہ بدر ہے, غزوہ احد ہے, غزوہ احزاب ہے, اور بالآخر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو بالفعل قائم اور نافذ فرما دیا جزیرہ نماء عرب کی حد تک. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. یہ ہے اصل میں جہاد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے, اور یہ ہر سطح کے لیے اسپیسیفک ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا, ہر سطح پر آپ کو جسے آپ کہیے کہ اس کی روح, جو اصل اس کی باطنی حقیقت جو نظر آئے گی, وہ قرآن حکیم ہے. یہی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, میں تو تم سے رخصت ہو جاؤں گا ایک دن. قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا, کتاب اللہ. ظاہر ہے کہ کوئی نبی یا کوئی انسان اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی لے کر تو نہیں آیا. حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور نے یہ الفاظ کہے تھے کہ لوگوں شاید ممکن ہے آج کے بعد تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو, اس لیے کہ یہاں تو مکے والے بھی تھے نا. واپسی کے بعد حضور کو کتنا عرصہ ملا ہے زندگی میں؟ میرا خیال ہے کہ چند مہینوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. لیکن یہ کہ سمجھنے والے سمجھ گئے تھے کہ حضور کے یہ الفاظ جو ہیں گویا کہ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں, اب حضور کا اس دنیا سے چل چلاؤ ہے, جو نصب العین اللہ نے حضور کو دیا تھا وہ پورا ہو گیا. اور اسی موقع پر پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا, میں تمہارے درمیان ایک ایسی شے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. نہ تم خواہشات نفس کے اسیر بن سکو گے, اور نہ ہی یہ ہے کہ شیطانی قوتیں تمہارے اوپر غالب ہو سکیں گی. لن تضلوا ابدا, کتاب اللہ, اور وہ اللہ کی کتاب ہے. یہاں جو فرمایا گیا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے اس قرآن کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر, سب سے بڑا جہاد. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اس قرآن حکیم ہی کو ہمارا ہادی اور رہنما, جو ہم مانتے تو ہیں لیکن فی الواقع وہ بنا دے,
اور ہمارے اندر ایمان کا اور یقین کا اور تقوی کا منبع اور سرچشمہ بنا دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔